بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يوديه حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه اول الدین معرفت الجبار الصلاة والسلام علی السید المکی المدنی العربی القرشی الحاشمی الابتحی سید العرب والعجم سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم ثم الصلاة والسلام على أخيه ووزيره ووارث علمه وابن عمه ووصيه أمير المؤمنين إمام المشارق والمغارب أسد الله الغالب غالب على كل غالب يعني علي بن أبي طالب وعلى سيدة نساء العالمين وسائر الأئمة المنتجبين سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف اللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ميدان الأحزاب ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين قابل قدر سادات و مؤمنین و مؤمنات جناب تمار رضوی صاحب کے دولت خانہ پر اٹلانٹا جارجیا میں آج کی مجلس حسین علیہ السلام کا عنوان سخن قرار دیا ہے ضرب حیدری۔ آج ہم تقریباً 45 منٹ گفتگو کریں گے اور مولا علی کی ضربیں گنوائیں گے۔ ضارب کی ضرب شروع ہوتی ہے بڑا ہونے کے بعد۔ علی وہ ضارب ہے جنہوں نے ضرب کے لیے دنیا میں آنے کا انتظار بھی نہ کیا۔ اور ضرب علی کی شکم مادر سے چل رہی ہے۔ پہلی ضرب ذرا گنتے آئیے گا، پہلی ضرب کب چلی؟ جب مورخین نے لکھا کہ حضور جب تشریف لاتے تھے بیت الشرف میں اور کیئر ٹیکر تھے حضور کے ان کے چچا اور ان کی چچی، تو چچی حاملہ تھیں، وہ باوجود اس تکلیف کے احترام میں اٹھتی تھیں اور قریش کی عورتیں آ کر ان کو ملامت کرتی کہ کوئی بھتیجے کے لیے بھی اٹھتا ہے۔ اور مورخین نے لکھا کہ بی بی کہتی میں تو نہیں اٹھتی، شکم کا بچہ مجھے اٹھاتا ہے۔ شکم کا بچہ مجھے اٹھاتا ہے کہ رسول آ گئے ہیں، چچی اماں آپ پہ بھی فرض ہے
کہ آپ بھی اٹھیے، آپ بھی احترام کیجئے۔ تو ہمارے بھائیوں کے مورخین نے لکھا کہ ایک روز 8 عورتوں نے طے کیا، بڑی بھاری بھرکم عورتیں، ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ عرب کی عورتیں بڑی بھاری بھرکم ہوتی ہیں، وہ بھی قریش کی، وہ بھی مولا علی کی دشمنی میں پلی بوسی۔ 4 نے کندھا دبایا ادھر سے، 4 نے دبایا ادھر سے بھتیجا آیا، 4 ادھر گر گئی، 4 ادھر گر گئی، اور علی کی ماں کھڑی ہو گئی۔ یہ پہلی ضرب ہے علی۔ تو اب یہاں پر یہ ضرب جو چلی، یہ ضرب چلی ان 8 پر۔ تو اب میں اگر یہ جملہ کہوں کہ جب قریش کی 8 بھاری بھرکم عورتیں شکم میں ہونے والے علی کا مقابلہ نہ کر سکی، ایک آدھ عورت علی کی جوانی کا کام ایک ضرب ہو گئی، بلکہ ایک اور ضرب بھی سن لیجئے، یہ بھی لکھا ہے وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ قرآن کی آیت ہے کہ ابراہیم نے دعا کی تھی کہ میری نسل میں توحید کے کلمے کو وراثت میں رکھ دے۔ اللہ نے آواز دی، میں نے کلمہ توحید کو بشکل علی تمہاری وراثت میں، نسل میں رکھ دیا۔ یہ اہل سنت نے سب نے لکھا ہے، شیعوں نے تو خیر لکھا ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ علی کا وجود اس آیت کے مطابق کلمہ باقیہ ہے، یعنی کلمہ توحید جب تک باقی ہے تب تک علی باقی رہیں گے، کیونکہ اللہ نے جو کلمہ توحید رکھا بشکل علی رکھا۔ تو اب وہ احمق نہ پوچھیں کہ علی کب اسلام لائے، ان کو پڑھ کے تو آپ مسلمان ہوتے ہیں۔ علی تو خود کلمہ توحید ہے، علی خود بقا لا الہ الا اللہ ہے۔ تو ہوا یہ کہ اس کے تناظر میں لکھا، ملا محمد اسماعیل حنفی نے لکھا ہے اپنی کتاب تفسیر روح القرآن میں، اس کے 2 نام ہیں، روح القرآن بھی، روح البیان بھی۔ 2 ناموں والی اس تفسیر میں لکھا کہ نعوذ باللہ، پہلی بات تو میں نہیں مانتا مگر لکھا ہے تو نقل کر رہا ہوں کہ نعوذ باللہ علی کی ماں بتوں کے سامنے جھکنا چاہتی تھی تو شکم کا بچہ یہ کہتا تھا کہ اماں جو اولیاء اللہ کی مائیں ہوتی ہیں وہ بتوں کے سامنے نہیں جھکتی۔ یہ تو میں نہیں مانتا کہ علی کی ماں جھکنا چاہتی تھی، مگر اتنا تو ہمارا دشمن بھی مان گیا کہ ان کے بزرگ 40 سال تک بت پوجیں گے، بعد میں توبہ کریں گے۔ علی شکم مادر میں موحد ہے۔ عشق توحید بھی شکم مادر میں، عشق رسالت بھی، اور رسالت کے دشمنوں کو پچھاڑنا بھی شکم مادر میں۔ یہ 2 ضربیں ہو گئی، اور تیسری ضرب قرآن کہتا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اے میرے حبیب جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، جعلنا بینک و بین الذین مستورا، کافروں کے درمیان اور آپ کے درمیان ہم ایک خفیف سا پردہ لٹکا دیتے ہیں، آپ کافروں کو دیکھتے ہیں، کافر آپ کو نہیں دیکھتے۔ یہ ایک بات، اور پھر ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اگر ہم اس قرآن کو نازل کر دیتے پہاڑ پر تو پہاڑ پھٹ جاتا
سارے دنیا کے قاری اکٹھے ہو کے شبینے کریں، قرآن پڑھیں، تلاوتیں کریں، ایک سنگریزہ پھٹائیں تو میں استاد مانوں. اور قرآن کہتا ہے تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. یہ ایگزامپلز ہم بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو کچھ سمجھ آئے. تو اگر ایگزامپل ہے نہیں تو کہا کیوں ہے؟ قرآن مفروضوں کی کتاب تو ہے نہیں، تو کیمسٹری اور فزکس ہوتی ہے. کوئی مثال تو دکھائیے. تو کوئی مثال اور نہ ملی مگر ایک مثال ملی کہ قرآن ناطق غلاف میں بند تھا. فاطمہ بنت اسد آئی ہے اس کعبے کی دیوار کے سامنے جو پہاڑوں کے پتھروں سے بنی تھی، غلاف میں بند قرآن ناطق کی ایک جھلک پڑی، پہاڑ کے پتھروں سے بنی. دیوار نے شک ہو کے بتایا جو تاثیر ثابت قرآن میں ہے وہی ناطق ہے. یہ 3 ضربیں ہو گئی. چوتھی ضرب ابھی آپ نے جو وہیں سے پھر میں نے سوچا، جی ہاں، چوتھی ضرب وہ ہے کہ کلہ اجدر پہ لگی. علی کا ہے بچپنا، ماں گئی ہے کسی کام سے، علی ہے گھر میں اکیلے، چھوٹا سا بچہ ہے اور اژدہا لڑک آیا. 2 چیزیں میں حج میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں. اژدہا کا لڑکنا، یاروں کا چڑھنا. یہ بڑی ہسٹورک چیزیں ہیں دونوں. وہ لڑک آیا اور شیر خدا نے انگڑائی لے کر ایسا کام تمام کیا، کلہ اجدر کے ٹکڑے کر دیے. اور ماں آئی تو ماں نے دیکھا کہ مرا ہوا اژدہا پڑا ہے. ماں نے برجستہ ایک دعا دی علی کو. علی علی کرنے والے سمجھے، فرمایا حیا کلہ ہو جا حیدر، اے چیرنے پھاڑنے والے تو کبھی نہ مرے. تو ہمیشہ زندہ رہے. یہ ماں کی دعا. اللہ کو سلامت رکھے. یہ چوتھی ضرب ہوئی، مولا کی چوتھی ضرب ہو گئی بچپنے کی. اور عجیب بات یہ ہے، یہاں تک تو ہمارے ضیاء بھائی کے جو انہوں نے کلام پڑھا ان کے تناظر میں نے سوچا کہ آج میں عنوان یہ پڑھوں ضرب حیدری، تاکہ اٹلانٹا میں موالیان حیدر کرار کے سامنے ضرب حیدری کا آج کا عنوان بھی ثبت ہو جائے، ریکارڈ ہو جائے. اب میں آگے ایک جملہ کہوں گا، انشاءاللہ آپ سمجھیں گے کہ اس فقیر نے کچھ محنت کی ہے. یہ تو درست ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے سانپ کو، اژدہا کو مار دیا اور ایک اصول بتا دیا کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جس سے سانپ ڈرے، نہ وہ جو سانپ سے ڈرے. کیا بات ہے، کیا بات، جزاک اللہ. امام وہ ہے کہ جس سے سانپ ڈرے، نہ وہ جو سانپ سے ڈرے. اب میں آپ کا امتحان لوں گا. خدا کی قسم جائیے نجف میں، اب تو راستے کھلے، اب تو ویزا ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ. ابھی وہاں سے وزیر اعظم کی طرف سے پیغام آیا تھا کل ہی مجھے کہ سب کو بھیج دو، کوئی ویزا نہیں. کیا کہنے، بغیر ویزے کے آ جاؤ. ویزا ہی ویزا ہے، ویزا مولا علی ہے، ویزا مولا علی. جائیے نجف میں. نجف میں آج بھی 1437 ہجری میں بھی ایک اعلان کر رہا ہوں، ریکارڈ کر لینا اگر آج سے پہلے آپ کے اذہان عالیہ تک نہ پہنچا ہو. نجف میں سانپ آج بھی ہوتے ہیں، آج بھی، مگر آج تک کسی سانپ نے نجف میں کسی کو ڈسا نہیں. علی نے ایسی گردن بنوڑی. یہ ضربیں ہو گئی 4، اب تک 4 ہو گئی نا. اب
5ویں ضرب آ رہی ہے. یہ بھی مولا علی کے بچپنے کی ضرب ہے. یہ جسے میں آپ ذکر کر رہا ہوں مولا علی بچے ہیں. ایک روز حضور واپس آئے اور حضور کا چہرہ بڑا ڈپریس تھا. مولا علی کیسے برداشت کریں جو اللہ کا چہرہ ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ رسول اللہ کے چہرے کو کیسے ڈپریس دیکھا. وجہ اللہ نے رسول اللہ سے پوچھا کہ ماذا یبکی کا یا رسول اللہ, آج پریشان ہے, خیریت تو ہے. کہا ابو الحسن یہ جو قریش ہے نا انہوں نے آخری ایک کرتب کھیلا ہے, ٹرک کھیلی ہے کہ خود تو مقابلہ کر نہیں سکتے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہمارے راستے میں کھڑا کر دیا. کبھی تو وہ کانٹے وہاں بچھاتے ہیں, کبھی ہمیں سنگریزے مارتے ہیں, کبھی وہ کوڑا کرکٹ ڈال دیتے ہیں. اب وہ بچوں سے اگر ہم لڑنے جائیں تو کہیں گے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کا مصداق چھوٹے چھوٹے بچوں سے لڑ رہا ہے. نہ لڑے تو وہ ہمیں کعبے جانے ہی نہیں دیتے. میں ذرا مجمع بیٹھا ہے بڑا موالیان حیدر کنار کا اور عزاداران سید الشہداء کا, میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یا رسول اللہ آپ ہی کیوں انسسٹ کر رہے ہیں, روٹ بدل لیجئے. تو گویا ہمیں نبی نے یہ بتا دیا کہ کعبے والے روٹ نہیں بدلتے. جملہ کہوں جب کعبے والے روٹ نہیں بدلتے تو مولود کعبہ والے کیسے بدلتے. تو روٹ نہیں بدلنا, وہی روٹ رکھنا ہے, تکلیفیں برداشت کرنی ہے, روٹ نہیں بدلنا. تو سرکار نے انگڑائی لی حیدر کرار نے اور کہا کہ یا رسول اللہ جناب حجت الاسلام مولانا اور محمد نقوی صاحب قبلہ بھی تشریف لائے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. تو آج کا مولانا محترم عنوان چل رہا ہے ہمارے تمار بھائی کے دولت خانے پر ضرب حیدری, اور 5 ضربیں لگ چکی ہیں. آج کا عنوان ہے ضرب حیدری, 5ویں ضرب چل رہی ہے. 5ویں ضرب یہاں پہنچی کہ حیدر کرار نے انگڑائی لے کے کہا کہ سرکار ٹھیک ہے آپ آج ہمیں لے جائیے اپنے ساتھ. آپ تو اس لیے پریسٹیج بچائیے نا, آپ ڈگنیٹی بچائیے نا. آپ ہیں بزرگ, وہ ہیں بچے, واقعی اچھا نہیں لگتا تو بچوں سے بچے کو لڑا دیجیے. آپ کی پریسٹیج بھی بچے گی, آپ کی ڈگنیٹی بھی, وجاہت بھی بچے گی اور کام بھی ہو جائے گا. اور کہا کہ یا رسول اللہ ہم اس غرض سے ایک ہی مرتبہ جائیں گے, آپ کے رستے کو صاف کر دیں گے. کہا ٹھیک ہے لے کے چلے. اب وہ بچے جو کھڑے تھے ہاتھوں میں کنکر لے کر سرکار امیر المومنین نے جا کر کسی کا گھٹنا توڑا, کسی کا ٹخنا توڑا, کسی کی گلائی مروڑی, کسی کی گردن توڑی, کسی کو آسمان کی طرف پٹاخا, کسی کو زمین پہ پھینکا. بلکہ میں ایک جملہ کہوں, یہ جب بڑے ہوئے تو کم از کم 20 سال تک مولا علی کا ایک لقب یہ کہتے تھے. جب بھی مولا علی میدان جنگ میں نکلتے نا, ایک لقب تو آپ نے سنا ہے, کاسر الاسنام, بتوں کا توڑنے والا. سنا ہے نا آپ نے, یہ کہتے تھے. بھاگتے تھے, جو پوچھنے والے پوچھتے کہاں جا رہے ہو تو کہتے جا کاسر العظام, ہڈیاں توڑنے. ہڈیاں توڑ دی, پسلیاں توڑ دی. مولا علی نے
عشق رسالت میں ان بچوں کی جن پر ابھی شریعت فرض نہ تھی. اب ذرا شریعت کو سمجھنا، شریعت کو معصوم سے زیادہ سمجھنے کی کوشش نہ کرنا. جو عاشق رسول ہو اس میں بھی بلوغ کی شرط نہیں، اور منکر رسالت کو سزا دینے میں بھی بلوغ کی شرط نہیں. یہ ضربیں ہو گئیں 5. اب تک 5 چھٹی آ رہی ہے. 5ویں ضرب میں سمجھ میں آ گئی بات کہ ان کی ہڈیاں پسلیاں توڑ دی. پھر وہ کبھی آئے نہیں. گھر جو گئے تو گھر ان کے نعرے سن لیجئے. ماؤں نے پوچھا یہ کیا حلیہ بنا کے آئے ہو؟ کسی نے کہا کزمنا علی، کسی نے کہا کسرنا علی، کسی نے کہا ضربنا علی، کسی نے کہا ہلاکنا علی. علی نے ہلاک کر دیا، علی نے تباہ کر دیا، علی نے کلائی مروڑ دی، علی نے پسلی مروڑ دی، علی نے گردن دبوچ لی، علی نے ہڈیاں پسلیاں توڑ دی. تو جس گھر میں بھی گئے یہ بچے علی علی کرتے گئے. چھٹی ضرب ہے شب ہجرت کے بعد کی. جب مولا علی حضور کے خاندان کو لے کر جا رہے تھے تو راستے میں ایک جاسوس ملا. وہ ناقہ پہ سوار تھا اور اونچائی سے گر رہا تھا، اتر رہا تھا. ناقہ کو لیے ہوئے اس نے نہیں بتایا کہ وہ جاسوس ہے. مولا علی نے برجستہ کہا انہیں بتا دینا، اخبروہم انہو کان علی وحیدا فریدا. ان کو بتا دینا علی اکیلا تھا، خالی ہاتھ تھا، کوئی اس کے ہمراہ نہ تھا، اور روٹین وے سے جا رہا تھا. نبی روٹین وے بدل کے گئے تھے. علی روٹین وے سے جا رہا تھا اور انہیں کہنا خاندان پیغمبر علی کے ساتھ تھا، اور سینے پہ ہاتھ مارتا ہوا علی یہ کہتا جا رہا تھا اگر کسی دشمن محمد میں دم ہو تو میرا راستہ روکے. ساتویں ضرب مولا علی کی بدر کی ضرب ہے. جنگ بدر میں آج سن لیجئے، جس ظاہر مولا علی کی شجاعت اور ذکر الہی، یہ 2 چیزیں توأم تھیں جن کی وجہ سے بدر کی جنگ فتح ہوئی. ذکر الہی کیا تھا؟ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 111، وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ. یہ مولا علی کی زبان پہ تھا اور تلوار مولا علی کے ہاتھ میں تھی. زبان ذکر الہی کر رہا تھا، تلوار دشمنان الہی کو کاٹ رہی تھی. یہ جو ضرب تھی 7ویں مولا علی کی، یہ اتنی زیادہ سنگین تھی کہ کل 70 سورما مارے گئے. ٹوٹل جو مارے گئے وہ 70 تھے، جن میں سے 36 اکیلے علی نے مارے. 34 5313 نے مل کے مارے. 5000 فرشتہ 313. آپ ذرا بتائیں کہ جب 5000 فرشتہ جس میں جبریل بھی ہے، میکائیل بھی ہے، اسرافیل بھی ہے، جب 5000 فرشتہ 313 اصحاب یہ سارے مل کر علی کی ضرب کا مقابلہ نہ کر سکے تو ایک اونٹ چرانے والا علی کے مقابلے میں کیا؟ اب جب جنگ ہو گئی فتح تو اس جنگ کے بعد ڈاؤن ٹاؤن میں صحابہ کرام کا جم گھٹا ہوا، اور وہاں انہوں نے سوچا کہ ایک سوال کرنا ہے سب نے مل کے حضور سے کہ مارے تو فرشتوں نے بھی تھے
کوشش تو ہماری بھی تھی، مگر عجیب بات یہ ہے کہ ہر مرنے والا یہ کہہ کے مرا قتلنی علی ضربنی علی، علی نے مجھے مار دیا۔ تو ہماری انویسٹمنٹ کہاں گئی؟ آ کر پوچھا حضور سے، حضور نے فرمایا اللہ کی ذات نے 5000 فرشتے سارے کے سارے علی کی شبیہ بنا کے بھیجے تھے، اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے یا علی لڑے یا شبیہ علی لڑے۔ میں نے کہا پروردگار ایک آدھ تو کسی بزرگ صحابی، بڑے نیک صحابی تھے، بڑی ان کی خدمتیں تھی، بڑی ان کی انویسٹمنٹ تھی، ان بیچاروں میں سے کسی ایک کی شکل میں تو ایک کو تو بھیج دیتا، جبریل نے صحیح کوئی چھوٹا سا کسی کو، تاکہ یہ بیلنس بھی ہو جاتا، ہماری قوم جو بیلنس کرنا چاہتی ہے۔ اللہ کی آواز آئے گی، میرے نبی کے سارے صحابی ہیں کنورٹڈ، میرے سارے فرشتے ہیں معصوم۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سچی بات ہے، سبحان اللہ۔ ساتویں ضرب علی کو اتنی پسند تھی کہ مولا علی نے تفاخر کی منزل پہ کہا تھا، جب آپ کے سیاسی حریف نے، غریب شام نے مولا علی کو ڈرانا دھمکانا چاہا کہ میری فوج دیکھیں، سرکار نے باقاعدہ ڈاکومنٹیشن تحریر فرمائی اور اس کا نام لے کے لکھا اما بعد تجھے ثم علم، تمہیں علم ہونا چاہیے، انی قاتل جد کا، انی قاتل جد کا وخال کا وَأَخِي کا، میں نے تیرے نانا کو بھی مارا ہے، میں نے تیرے ماموں کو بھی مارا ہے، میں نے تیرے بھائی کو بھی مارا ہے۔ عتبہ اور شیبہ دونوں بھائی تھے، عتبہ نانا تھا غریب شام کا، عتبہ کو بھی میں نے مارا، شیبہ کو بھی میں نے مارا، ولید کو بھی میں نے مارا، حنظلہ کو بھی میں نے مارا۔ اور پھر سرکار فرماتے ہیں میں نے، علی اس ضارب کا نام ہے، اس ضارب کا نام ہے کہ جس نے مار کے کبھی اپالوجیٹک ایٹیٹیوڈ نہیں اپنایا، کہ چھپاتے پھرے، مارا ہے تو مارا ہے، جو بگاڑنا ہے بگاڑ لو۔ انی قاتل جد کا وخال کا وآخی کا، اور والسیف الذی قتلتہم بہی۔ اور محمد و علی محمد اور حبیب خدا ختم الانبیاء، نعرہ دشمنان اہل بیت ملانا، سفیان ملانا، والسیف الذی قتلتہم بہی معی۔ اور یہ بھی یاد رکھ، جس تلوار کے ذریعے میں نے تیرے پیاروں کی گردنیں اڑائی تھی بدر میں، اسے آج بھی زنگ نہیں لگا۔ آج بھی میرے پاس ہے۔ فَفَعَلْ مَا شِئْتَ، تو نے دھمکی بھیجی ہے نا کہ حملہ کرے گا، جو چاہے کر۔ سَتَّجِدُنِی بَطَّولًا شَدِیدًا اقاتل کل جبار عنید، جس طرح میری تلوار نہیں بدلی اس طرح میں بوڑھا نہیں ہوا۔ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ، فَافْعَلْ مَا شِئْتَ، جو تیرا دل چاہے ویسے تو حملہ کر۔ یہ 7ویں ضرب ہے جس پر مولا علی کو فخر۔ 8ویں ضرب ایسی سخت تھی احد میں کہ تلوار ہی ٹوٹ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کیا کہتے ہیں نا کہ کوئی جو بھی دو راہ خدا میں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، شاباش، وہ جو کہ تم پسند کرتے ہو وہ راہ خدا میں
خرچ کرو. سبحان اللہ. پسند دیکھیں جس کی ٹوٹی ہوئی تلوار کا افسانہ ذوالفقار ہو. یہ ذوالفقار اس ٹوٹی ہوئی تلوار کے عوض میں، اور یہ اللہ نے اس کو نازل کیا. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، سورہ حدید، سورہ ذوالفقار. میں کیا کہنے، واہ 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 واہ. آپ بے شک بریکٹ میں لکھ لیں، آئندہ ترجمہ کرنے والے بریکٹ میں لکھے سورۃ الحدید یعنی سورۃ ذوالفقار علی. اور حدید آسمان سے آیا ہی نہیں، پہلی اور آخری مرتبہ آیا ہے حدید، اور وہ بشکل ذوالفقار. بے شک سبحان اللہ. ہر والی کی 8ویں ضرب کے عوض میں، ٹوٹنے کے عوض اللہ نے اپنا ویپن دیا، اور یہ سوچ کے بھی دیا کہ سپاہی ہمارا ہے تو ویپن رسول کیوں دے؟ ویپن بھی تو ہم ہی بھیجیں. اللہ نے ویپن بھیجا. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ہم نے نازل کیا حدید کو. اور قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو اللہ کے نازل کردہ کا مخالف ہو وہ کافر، وہ ظالم، وہ فاسق. اللہ کے نازل کردہ کے جو تینوں مخالف ہیں وہ تینوں مسلمان نہیں ہیں، یا ظالم ہے، یا فاسق ہے، یا کافر ہے. تو اب میں جملہ کہا رکھوں، جس کی تلوار کا منکر کافر ہو، ظالم ہو، فاسق ہو، اس سے عمر بھر لڑنے والا امیر المومنین ہوگا. تو یہ ہوگی کتنی ضربیں؟ 8ویں ضرب. اب اور وہاں پر ضرب دینے، وہ جو ذوالفقار دینے والا آیا وہ اس کے پاس مائک نہیں تھا، وہ بغیر مائک کے آیا تھا. تو بغیر مائک کے مجلس اونچی پڑھنی پڑتی ہے. نعرہ سلام. اس نے چیخ چلا کے کہا ہوگا نا کہ خاندان یزید وہ پہاڑ کے اوپر والے بھی سن لیں، نیچے والے بھی سن لیں، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. تو بلند آواز سے فضائل پڑھنا بدعت نہیں، سنت جبریل. اور حبیب خدا ختم الانبیاء نعرہ سلام. نویں ضرب مولا کائنات کی، ضرب حیدری کی نویں ضرب مولا علی علیہ السلام کی، یہ ہے خیبر میں. اور یہ ضرب عجیب ہے، یہ ضرب کئی ہے. ظاہر ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے خود تفاخر کی منزل پہ فرمایا تھا کہ انا الضارب بالسیفین والطاعن بالرمحین والمبایع ببیعتین. میں وہ ہوں کہ جس نے 2 تلواروں سے جنگ کی. بھائی کیا کہتے ہیں، واہ 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 واہ. میں وہ ہوں جس نے دونوں نیزے ہاتھ میں پکڑ کے جنگ لڑی ہے. میں وہ ہوں جس نے دونوں بیعتیں کی ہیں. کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں. مولا علی علیہ السلام کی ضربوں کی بھی کیفیت ہے. یہاں پر ایک ضرب تو وہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے اس وقت پتھر میں ضرب مار کے علم گاڑ دیا. ضرب صرف تلوار سے نہیں لگتی، اگر انسان اگلا یہودی ہو تو علم بھی ایک ضرب ہے. کیا کہتے ہیں.
ایک صاحب میرے پاس آئے تھے کہ انسٹیٹیوٹ بنا ہے، سینٹر بنا ہے حضور، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ علم نہ ہو. میں نے کہا یہودی ہوں گے. مسلمانوں کو تھوڑی تکلیف ہوگی. تو پتھر پہ علی نے علم گاڑ، اور وہ جو اوپر بیٹھا تھا ٹاور پہ سیکیورٹی چیف اسلم ابن زرعہ، اور ایک بیٹھا تھا وہاں پر ایسٹرالوجسٹ، ایک ماہر نجوم تھا، جی ہاں، اور ایک اسلم ابن زرعہ تھا. وہ نجومی نے کہا کہ یہ تو مجھے ولی لگتا ہے. اسلم ابن زرعہ نے کہا پیسے دیے ہیں، کچھ لاج رکھ، اتنا جلدی نہ بک. اس نے کہا حالات تو ایسے ہی بتا رہے. آگے سے پھر اس نے جب یو ٹرن لیا تو اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، یہ بات درست ہے، اس میں ٹھیک ہے، اس میں اس کا جوان کا کوئی کمال نہیں، کوئی جوان کا کمال نہیں. برج جوزہ میں جب سہیل ستارہ داخل ہوتا ہے تو آج تو یہ لوہے میں گاڑتا علم تو بھی گڑ جاتا، پتھر کیا چیز ہے. یہ برج جوزہ میں سہیل ستارے کا کمال ہے. علی تک یہ آواز نجومی کی حوالے پہنچا دی. علی جیسے ضارب نے انگڑائی لی اور اس علم کو اکھاڑ لیا، پھر علم گاڑ دیا، پھر اکھاڑ لیا، پھر گاڑ دیا، پھر اکھاڑ لیا، پھر گاڑ دیا. یہ وہ وقت تھا جب پوچھ رہا تھا اسلم ابن زرعہ اب تمہارا یہ ساتھ کب آئے گی، اور نجومی کہہ رہا تھا صدیوں کے بعد، اور علی نے صدیوں بعد کا سفر لمحوں سے پہلے کیا. ہو گیا، خطرناک نمبر ہے، اور وہ ہے خندق کی، جو عنوان کلام میں عرض کیا تھا. وہ ایسی ضرب ہے، ایک تا ہوتی ہے تائے وحدت، ضربتن، وحدتن، جلستن، قطعتن، یہ تا تائے وحدت جو ایک میں دلیل ہے. ضربتو علی، یہاں ضرب و علی نہیں کہا، کیا فصاحت و بلاغت ہے. نبی نے کہا ضربتو علی، تاکہ وحدت کی تا لگ جائے کہ صرف ایک ضرب علی ثقلین کی بندگی سے بہتر ہے. جنگ خندق کی ساری ضربیں نہیں علی کی، صرف ایک ضرب علی کی، صرف ایک ضرب، ساری نہیں. اور خود جہاد ہے 6 درجے کی عبادت، کیا کہنے، اور 6 درجے کی ساری عبادت نہیں، صرف ایک حرکت. بھیا جس علی کے ہاتھ کی حرکت کا مقابلہ ثقلین نہ کر سکے، اس کی نماز کا مقابلہ ہوگا. یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، ایک ضرب علی کی خندق کے دن والی، ایک ضرب علی کی ثقلین کی بندگی سے افضل. آج اتفاق سے جب میں آ رہا تھا تو بھائی جان ڈاکٹر ریاض حسین خان کے دولت خانے پر میں ذرا یوٹیوب کا مطالعہ کر رہا تھا. آج تک تو ضروری ہے نا یوٹیوب کا مطالعہ، عجیب عجیب بونگیاں وہاں ہوتی ہیں. ایک صاحب بونگی مار رہے تھے کہ یہ کوئی علی کے ساتھ مخصوص نہیں تھا، آج بھی جو مجاہد ہو وہ کل ایمان ہے. کیا کہنے، سبحان اللہ. یہ تو توہین رسالت بھی ہے، توہین امامت بھی ہے، توہین توحید بھی. کیا کہنے، کیا کہنے. یہ درجہ معصوم کا ہے، خدا را سمجھے. دیکھیے میں خود الحمدللہ، آغا جانتے ہیں، پوچھ لیں ان سے، میں قم میں استاد رہا ہوں الحمدللہ. میں نے اجتہاد پڑھایا ہے الحمدللہ، اجتہاد آج بھی میں پڑھاتا ہوں. ولی فقیہ اور ہے، ولی فقیہ بالکل محترم ہے، وہ فقیہ کی ولایت ہے.
ولایت فقیہ کو ولایت علی سے نہ ملانا. یہ غیر معصوم کی ولایت ہے اور معصوم محض کی ولایت ہے. مراجع کا احترام ہم سب نے کرنا. ہماری جانیں قربان ہے مراجع کرام پر، نجف کے ہوں، قم کے ہوں، کہیں کے بھی ہوں، مگر خدا را یہ نہ کرنا ورنہ ہم میں اور ہمارے بھائیوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. وہ بھی کہتے ہیں سارے ایک جیسے، آپ بھی کہنے لگ جائے سارے ایک جیسے. تو یہ بالکل سمجھتے جائیے گا کہ ولایت معصوم اور ہے ولایت فقیہ اور معصوم کا ہے تو میٹریمونیل لائف سسپینڈ کرنا واجب ہے. معصوم نماز میں بلائے، نماز پڑھنا حرام ہے، چھوڑنا واجب ہے. معصوم کی تقلید نہیں ہوتی، مجتہد کی بیعت نہیں ہوتی. تو بس تقریر تمام ہو رہی ہے. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. ثقلین کی بندگی سے افضل ہے علی کی ایک ضرب. سبحان اللہ. فالعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقا فوسطن به جمعا. مولا علی کے گھوڑے کی تعریف تو سورۃ العادیات کر رہی ہے. یہ مولا علی اور مولا علی جیسوں کے تو گھوڑے ہیں نا بھیا، یہ مجاہدوں کے گھوڑے ہیں نا، بھگوڑوں کے گھوڑے تو نہیں. اللہ اکبر. قرآن نے گھوڑے کی تعریف کی ہے، بھگوڑے کی نہیں. کیا کہنا؟ ضرب علی ایک ضرب اور سن لیجیے 11ویں، اور اتنا ہی وقت ہے آپ کی زحمتوں کو تمام کریں. مولانا 12 کر دیں. 12 کر دیں. بر محمد و علی محمد بر حبیب خدا ختم الانبیاء نعرہ علی شیر خدا افضل الاوصیاء چلیے 12 کرنی ہے تو 2 اور سن. یا ایک ہمارے ہاں ہم سریکی کے لوگ ہیں، ایک ہوتا ہے مارنا، ایک ہوتا ہے الارنا. الارنا کا مطلب انٹینٹ، یعنی اگر آپ کی نیت ہو ایسے، کچھ تو ایسے ڈر جاتے ہیں. مارا نہیں ہے، الارا ہے. ایک الارا سن لے، ایک مارنا سن لے. بس تقریر آپ کی تمام. ایک روز نبی آئے، وہ تو بچپنا تھا نا علی کا، ڈپریس ہوئے تھے نبی، وہ علی سے برداشت نہ ہوا. اب تو علی کی شباب ہے، عہد شباب ہے، جوانی ہے علی کی. اور اب نبی آئے تو پریشان تھے. یا رسول اللہ آج کیوں پریشان ہے؟ کہا ابو سفیان نے اپنی کنیز کو ایک خط دیا، اگر وہ خط پہنچ گیا ڈاؤن ٹاؤن میں تو مسلمانوں کے لیے بڑی کریٹیکل سچویشن ہو جائے گی. تو سرکار پھر کیا کیا ہے؟ کہا کہ میں نے وہ خط منگوانا ہے، خط اگر نہ پہنچے تو اس میں نجات ہے ورنہ تباہی ہو جائے گی. خط لینا ہے. تو یا رسول اللہ پھر کیا کریں؟ کہا کوئی بھی آپ کے علاوہ کوئی جائے، کیونکہ مولا علی ہمیشہ اپنے آپ کو والنٹیئر کرتے تھے. آپ کے علاوہ کوئی جائے. ایک بزرگ کھڑے ہوئے کہا میں جاتا ہوں. حضور نے بتا دیا فلاں جگہ کنیز ہوگی، ایسا قافلہ ہوگا، ایسے قرائن ہوں گے، وہاں چشمے پہ پہنچنا تو خط لے لینا. وہ وہاں جب پہنچے تو اس کنیز نے جیسے ہی بزرگ کو آتے ہوئے دیکھا، کہا مجھے آپ کے چہرے کی قسم خط تو ہے نہیں. وہ اپنے دوستوں سے کہتے ہیں کہ یہ حضور کے دیکھے تماشا. وہ کہہ رہے ہیں خط ہے نہیں.
اور وہ کہہ رہے خط ہے، واپس آ گئے، دوسرے صاحب کو بھیجا، تیسرے صاحب کو بھیجا، تینوں کے نام لکھے ہوئے، تینوں جب ناکام واپس آ گئے، اب حیدر نے انگڑائی لی۔ کسی روایت میں نہیں لکھا کہ اب حضور نے بتایا کہ اب قافلہ کہاں ہوگا، علی پہنچتے ہی تلوار نکالی اور اس کنیز کی گردن پہ رکھ کے کہا یا خط دے یا سر دے۔ نہیں، مارا نہیں ہے، بلارا ہے۔ اس نے بالوں کی چنڈی میں چھپایا ہوا خط مولا کے حوالے کر دیا۔ وہ جو تین بزرگ تھے نا، ان کو حضرت ساتھ لائے تھے یہ کہہ کے کہ یا رسول اللہ ان کو ساتھ بھیج دیں، یہ میرے ساتھ آئے۔ انہوں نے کہا کہ یا علی، خط لے کے جب واپس جا رہے تھے، ہمیں سمجھ نہیں آتی آپ کو کیسے یقین تھا، یہ تو قسمیں کھا رہی تھی۔ حضرت نے کہا نہ خدا کو مانتی ہے نہ رسول کو، قسمیں کس کی کھا رہی تھی؟ قسمیں کس کی کھا رہی تھی؟ کہ اسی مقصد کے لیے دربار رسالت سے اٹھا کے اس میدان میں تمہیں لے آیا تھا تاکہ اپنا اور تمہارا فرق بھی واضح کر دوں اور تمہیں سمجھا دوں تم نے کلام محمد پہ کبھی یقین نہیں کیا، علی نے کبھی شک نہیں بارہویں اور آخری ضرب دور تھا ایک بزرگوار کا جو خلیفہ بنی ساعدہ کے یونانیمس الیکٹ ہونے والے خلیفہ تھے، ان کا دور تھا۔ اور اس دور میں ایک شخص جوار کعبہ میں تھا اور دوران طواف مولا علی نے اسے ایک ضرب مارا، اس کے چہرے پر ایک تماچا مارا۔ مولا علی وہ ہیں کہ جن کے بچپن کے تماچے نے وہ رخ پھیر دیا تھا۔ اس کو اباؤٹ ٹرن کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، علی نے پری اباؤٹ ٹرن کر دیا۔ تو یہ تو علی کی جوانی کا تماچا ہے، تماچا مار دیا۔ وہ صاحب آئے، انہوں نے آ کر خلیفہ صاحب سے کہا کہ ہمارے ساتھ تو بڑا ظلم ہو گیا، ذرا بنی علی ہو، علی نے مجھے مارا ہے، کہا بلا کے لاؤ۔ علی بلوائے گئے، مولا علی سے پوچھا حل انت ضربتہ یا ابا الحسن، یا علی آپ نے مارا ہے اسے؟ تو علی وہ ہیں مجاہد کہ جنہوں نے مار کے کبھی انکار نہیں کیا۔ ہاں میں نے مارا۔ کیوں مارا ہے؟ کہا انہ کان ینظر حرم المسلمین، یہ نگاہ بد ڈال رہا تھا ناموس مسلم پر۔ جوانوں آج یہ پلے باندھ لینا، اسلام غیرت کا مذہب ہے۔ جس حالت میں مچھر مارنا جائز نہیں، اس حالت میں بغیرت کو مارنا جائز ہے۔ آپ کی آنکھوں میں حیا رہے، آپ کے سر میں جھکاؤ رہے، یہی ہم نے آل محمد سے سیکھا۔ سبحان اللہ۔ چلتا ہوا لوگ دیکھیں تو کہیں یہ علی کا شیعہ جا رہا ہے، اسی کی اس کی آنکھیں نیچے۔ یوں جوانوں اس کردار و عمل سے ہم نے مولا علی کے اس مشن کو لے کے قیامت تک چلنا ہے۔ تو تقریر تمام ہوئی، اس نے پوچھا کہ آپ نے مارا ہے؟ حضرت نے کہا میں نے مارا ہے۔ کیوں مارا ہے وجہ بھی بتا دی۔ اسے سر جھکا لیا۔ وہ جو مدعی تھا اس نے کہا میں آیا تھا انصاف مانگنے، آپ کا تو اپنا سر جھکے۔ انہوں نے جو کامنٹ دیا ہے ضرب علی پر، یہی ما حاصل ہے آج کی تقریر کا۔ انہوں نے کہا رعا کا عین اللہ وضرب کا ید اللہ، تجھے دیکھا تھا علی کی آنکھ نے، اللہ کی آنکھ نے تجھے دیکھا تھا، اللہ کی آنکھ نے مارا ہے اللہ کے ہاتھ نے۔ یہ ادھر کا کیس ہے، میں ادھر کا قاضی ہوں۔
بس تقریر تمام ہوئی. آج میں مصائب میں چاہوں گا ایک علی کے ہی مصائب پر. اللہ اکبر. اور وہ علی جو علی اکبر ہے. طویل زحمت نہیں, 5 جملے پڑھوں گا مولا کے فرزند کے 5 جملے. پہلا جملہ, حمید کہتا ہے کہ جب بھی کوئی سادات بنی ہاشم کا جوان باہر نکلتا تو ایک مرتبہ قلعت خیمہ کا پردہ اٹھتا تھا اور پھر گر جاتا. میں نے دیکھا جب اکبر نکلے تو 18 مرتبہ قلعت خیمہ کا پردہ اٹھا اور جوان نہیں نکلا. میں سمجھ گیا کہ جب بھی اکبر نکلنا چاہتے ہوں گے کبھی بہن پکڑ لیتی ہوگی, کبھی پھوپھی دامن تھام لیتی ہوگی, کبھی ماں پکڑ لیتی ہوگی. اور میں نے تو یہاں تک روایت میں دیکھا ہے کہ زندہ علی اکبر کو کھڑا کیا 84 بیویوں نے حلقے میں اور زندہ اکبر کا ماتم کیا. آج تو شہید کے ماتم پہ اعتراض ہے نا, اہل بیت کی بیویوں نے تو زندہ اکبر پہ ماتم کیا. جب نکلے ہیں تو حسین بن علی نے کہا جب تک میں تمہیں نظر آتا رہوں اپنے چہرے کا رخ رکھنا میری طرف, اپنے گھوڑے کا رخ رکھنا میدان کی طرف. اور جب ریت کے ٹیلوں کے دامن میں علی اکبر چھپ گئے تو حسین بن علی یہ کہہ کے دوڑے مہلا مہلا یا علی یا اکبر ذرا رک جاؤ, اکبر ذرا رک جاؤ, مولا سلامت رکھے. میں جب بچہ تھا تو میں نے سنا تھا ذاکروں سے کہ علی اکبر پہلے شہید. میں نے کتابوں میں بھی پڑھا یہ روایت ہے, مگر جب میں نے ریسرچ کی تو اکبر علی اصغر سے پہلے آخری شہید. اس کی وجہ معلوم, اصحاب حسین اکبر کو نکلنے نہیں دیتے تھے یہ سمجھ کر کہ جب تک اکبر ہیں ہمارے مولا کی ایک آس باقی ہے. اللہ اکبر. اور ایک اس کی وجہ اور بھی ہے, اگر غازی اس وقت زندہ ہوتے تو جب فاطمہ کا لال 80 مرتبہ گرا تھا اکبر کی لاش پہ جاتے ہوئے تو غازی نے ضرور پکڑا ہوتا. ہر شہید وقت آخر, ہر شہید وقت آخر مولا کو مدد کے لیے پکارتا تھا. نہ غازی نے پکارا نہ اکبر نے نہ پکارا. غازی نے تو اس لیے نہ پکارا کہ جس کی کمر ٹوٹ گئی, جس کے چارے ختم ہو گئے, جس کا جرنیل مر گیا, جس کا جرنیل مرنے کو ہے وہ کیسے مدد کو آئے گا. اور اکبر نے اس لیے نہ پکارا کہ جب بھی کوئی پکارتا تھا تو بابا کو لے کر تو میدان میں جاتا تھا, اب اس غریب کا کون رہ گیا. اجرکم اللہ. لاش پہ پہنچے, ایک اور بھی باتیں سن لیجیے, ایک جملہ اور سن لیجیے. ہر شہید نے سیدھا سلام کیا تھا. کسی نے کہا یا اماں السلام علیکہ یا اماں, السلام علیکہ یا اخا, السلام علیکہ یا مولایا, السلام علیکہ یا خالہ. یہ سب سلام ہیں. واحد علی اکبر ہیں جنہوں نے الٹا سلام کیا. علیکہ من السلام یا ابتا. میں نے اپنے مجتہد اعظم سے پوچھا تھا 1990 میں, آیت اللہ العظمیٰ شیخ بشیر حسین نجفی سے. آغا خوئی ابھی زندہ تھے, ہم دونوں آغا خوئی کے پاس گئے, پھر ان کے گھر گئے. میں نے قبلہ سے پوچھا یہ الٹا سلام اکبر نے کیوں کیا؟ پہلے تو دیر تک کربلا کا رخ کر کے کہتے رہے ہائے اکبر, ہائے اکبر. پھر ایک جملہ بتایا کہ شریعت محمد میں اگر سلام سیدھا کرو اگلے پہ جواب واجب ہے, اور اگر خود ہی الٹا سلام کرو تو سلام ساکت ہے. اکبر نے اس لیے الٹا سلام کیا میرا غریب بابا اب نہ معلوم جواب دے سکے یا جواب نہ دے سکے. اکبر کی لاش پہ آئے. آپ نے تو عموماً یہی سنا ہے نا کہ برچھی لگی تھی.
میں بھی بچپن میں یہ سمجھتا تھا کہ ایک زخم لگا، مگر میں نے قزوینی کی جب یہ روایت پڑھی فَقَطَعُوهُ بِسُيُوفِهِمْ إِرْبًا إِرْبًا، میں پردے سے ترجمہ کروں گا، ہو سکتا ہے جوان برداشت نہ کر سکے، برچھی لگی جس کی وجہ سے زمین پہ آئے، مگر زمین پہ آتے آتے اتنی تلواریں پڑی کہ گوشت کھا کے شفا دے مل گئے۔